الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا المودودی رحمہ اللہ الہ کے 8 مطلب بیان کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور ایام جاہلیت کے کافر الہ کے بارے میں کیا تصورات رکھتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، الہ کی جمع ہے آلہہ، الہ اور آلہہ، الہ واحد ہے اور جمع آلہہ ہے۔ دیکھیے وہ اپنے آلہہ کو طاقتور سمجھتے تھے، ان کے کئی خدا تھے، لات کی بھی پوجا ہوتی تھی، منات کی بھی ہوتی تھی، مختلف بت تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، عزا کی بھی پیروی کرتے تھے۔ ابو سفیان نے جنگ احد میں پکارا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے عزا، تم بے دین لوگ ہو، تم تو صرف ایک خدا کو مانتے ہو، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، اکڑتا تھا کہ ہمارا خدا عزا ہے۔ دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 81، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے، ان مشرکین نے، ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر آلہہ بنا لیے، کئی الہ بنا لیے انہوں نے۔ کیوں بنائے آلہہ؟ رام کی پوجا کی، کرشن کی پوجا کی، عیسیٰ کی پوجا کی، مریم کی پوجا کی، کئی خدا بنا لیے۔ آخر انسان اتنے خدا کیوں بناتا ہے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں۔ دیکھیے ہر مشرک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خدا کے پاس طاقت ہے، عزہ ہے اس کے پاس، اقتدار ہے اس کے پاس۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان سے طاقت حاصل کی جائے ان سے۔ ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، ایک آدمی جاتا ہے، فرض کیجئے امریکہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہمیں $1 بلین دو۔ کیوں جاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس 1 بلین ہے، طاقت ہے اس کے پاس 1 بلین کی۔ وہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں ہتھیار دیجئے، ہمارے ملک کی حفاظت کیجئے، ہمیں بچائیے۔ کیوں جاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہیں، اس کے پاس فوجی اور عسکری قوت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جا کر کسی قبر پر پوجا کرتا ہے، یا رام کا مجسمہ ہے وہاں جا کر ہاتھ جوڑتا ہے، تپسیا کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے۔ کیوں ٹیکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رام کے مجسمے کے پاس طاقت ہے، اس خدا کے پاس طاقت ہے۔ اس قبر پہ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی انسان کسی کو الہ بنائے گا اور کئی آلہہ بنائے گا، کئی خدا بنائے گا، اس کے دماغ میں پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہوتا ہے یہ طاقتور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ طاقت نہیں رکھتے، طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، یہ بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آلہہ کی بے عزتی کرتا ہے، بے توقیری کرتا ہے، اور قرآن کا مضمون یہی ہے، میں طاقتور ہوں، باقی سب بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب آ جائیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے مریم کی آیت پڑھی تھی، یاد ہوگا آپ کو، 81، جس میں کہا گیا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ وہ آلہہ اسی لیے بناتے ہیں، جھوٹے خدا کس لیے تصنیف کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے پشتیبان ہوں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے باعث قوت ہوں، ان کی مدد کریں، وہ طاقتور ہیں، یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا۔ مرے ہوئے لوگ، دفن کیے ہوئے لوگ طاقتور ہیں۔ جب وہ زندہ تھے تب بھی طاقت نہیں تھی ان کے پاس، مرنے کے بعد طاقتور اور ہو گئے، خدا بن گئے۔ ان سے بچے مانگے جا رہے ہیں، ان سے ملازمتیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے صحت مانگی جا رہی ہے۔ چاہے وہ زندہ خدا ہوں یا مردہ خدا ہوں، چاہے وہ زندہ نمرود ہوں، زندہ فرعون ہوں، چاہے وہ مرے ہوئے لوگ ہوں،
اب دیکھیے سورہ یاسین کی آیت وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان بے وقوفوں نے، ان مشرکوں نے، ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر آلہہ بنا لیے، دیگر خدا تصنیف کر لیے۔ لعلہم ینصرون، لعلہم ینصرون، اس توقع پر کہ وہ اس توقع پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لعلہم ینصرون یعنی وہ مدد کر سکتے ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ بچہ دے سکتے ہیں، ڈالر دے سکتے ہیں، ہتھیار ہیں ان کے پاس، فوجیں ہیں ان کے پاس، چاہے زندہ خدا ہوں چاہے مردہ خدا ہوں، چاہے وہ فرعون و نمرود ہوں، چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا وہ بائیڈن ہو، کوئی ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں۔ اللہ کے سامنے نہ فرعون کی کوئی حیثیت ہے، نہ نمرود کی کوئی حیثیت ہے، نہ ٹرمپ کی ہے، نہ اوباما کی ہے، نہ روس کی ہے، نہ امریکہ کی ہے۔ اللہ کے آگے سب بے بس ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ مرے ہوئے خدا نہ زندہ خدا، نہ قبروں میں لیٹے ہوئے نہ زندہ خدا، اللہ کے سامنے سب بے بس ہے۔ لعلہم ینصرون، توقع کیا ہوتی ہے ان جھوٹے خداؤں سے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ لعلہم ینصرون لیکونوا لہم عزا، وہاں سورہ مریم میں کہا گیا لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے پشتیبان بنے، تاکہ وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ اب اب اللہ تعالیٰ ان آلہہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، قرآن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور مولانا مودودی توحید کی وضاحت کر رہے ہیں۔ توحید ہے، اللہ طاقتور ہے، خالق ہے، رب ہے، الہ ہے، حاکم ہے، شارع ہے، تو اللہ کی تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 101۔ دیکھیے اب یہ جو جھوٹے خدا ہیں، جو آلہہ ہیں، غیر اللہ ہیں، جو من دون اللہ ہیں، ان کی بے بسی ذرا دیکھیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اب کسی بستی پر اللہ کا عذاب آیا، مشرک بستی تھی، کوئی رام کی، کوئی کرشن کی، اور کوئی بدھا کی، اور کوئی برہما کی پوجا کر رہا تھا، کوئی عیسیٰ کی، کوئی مریم کی، کوئی 3 خداؤں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی، کوئی چاند ستاروں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ہاتھی کی پوجا کر رہا تھا، کوئی گائے کی پوجا کر رہا تھا، کوئی مرے ہوئے انسانوں کی پوجا کر رہے تھے، قبر بنا کر پختہ کر کے اس پر گنبد تعمیر کر رہے تھے، چادریں چڑھا رہے تھے، اس کا طواف کر رہے تھے، گھی کے چراغ جلا رہے تھے مزاروں کے اوپر۔ یہ زندہ خدا بھی تھے، یہ مردہ خدا بھی تھے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب نازل ہوا، بجلیاں کڑکی، لوگ مارے گئے، زلزلے آ گئے، آسمان سے بارشیں ہوئی، غرق کیے گئے، ہوا سے مارے گئے، طوفان سے مارے گئے لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، تو جن خداؤں کو پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے اتنی بھی مدد نہیں کی، من شَيْءٍ، اتنی بھی نہیں کی مدد۔ پھر کیا ہوا؟ لما جاء امر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، آپ کے رب کا عذاب نازل ہوا، انہوں نے اتنی بھی مدد نہیں کی۔ وما زادوہم غیر تتبیب، بلکہ کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی ہلاکت اور شامت ہی میں اضافہ ہوا۔ وہ پکارتے تھے نا، پکارتے تھے اپنے خداؤں کو، پکارتے تھے، اور اللہ مارتا تھا ان کو، اور اللہ تعالیٰ مارتا تھا۔ جب بھی پریشانی آتی ہے وہ کس کو پکارتے تھے؟ غیر اللہ کو پکارتے تھے، اور اللہ ان کو اور مارتا تھا۔ ان کے عذاب میں، ان کی ہلاکت میں اضافہ ہوتا تھا، ان کی تدبیب میں اضافہ ہوتا تھا۔ ان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد،
بعض لوگ کہتے ہیں یا غوث مدد، یا قطب مدد، یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، یا نبی مدد کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ امریکہ آیا 1991 میں، بغداد میں 1.25 لاکھ لوگوں کو مار کر چلا گیا، 1.25 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا امریکہ نے 1991 میں، گلف وار جس کو کہتے ہیں۔ بغداد میں بڑی بڑی ہستیاں وہاں موجود تھیں، بڑے وہاں پر تابعین موجود تھے، جنید بغدادی وہاں موجود تھے، عبد القادر جیلانی کی قبر وہاں موجود تھی، امام ابو حنیفہ کی قبر بغداد میں موجود ہے، موسیٰ کاظم جعفر صادق کے بیٹے وہاں مدفون ہیں، امام ابو یوسف بغداد میں ہیں۔ لوگ آج میں گیا ہوں بغداد، میں نے وہاں جا کر دیکھا لوگ قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، موسیٰ کاظم کے مزار پر اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پر۔ کیا ہوا؟ کیا وہ بزرگ بغداد کو بچا سکے؟ 1.25 لاکھ لوگوں کو بچا سکے؟ وہ اتنی بھی مدد نہیں کر سکتے من شیء۔ دیکھیے حضرت علی کو ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ولا انفسہم ینصرون، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر کربلا میں شہید کیا گیا محرم 61 ہجری میں۔ لوگ کہتے ہیں یا حسین یا حسین، کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ حسین سے مدد مانگتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، نبیوں سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آ جائیے الہ کے تصور کو سمجھیے آپ۔ الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا۔ تو وما لکم من الہ غیرو، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، وما لکم من الہ غیرو۔ اب دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ ایک شے بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سونا پیدا نہیں کر سکتے، وہ چاندی پیدا نہیں کر سکتے، ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک سیل پیدا نہیں کر سکتے، لا یخلقون بشیء، ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، قبر میں دفن ہیں، غیر احیاء، اموات ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ بیچارے جو قبروں میں دفن ہیں یہ بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، کتنے سال تک اس قبر میں پڑا رہنا ہے ان کو، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، اللہ جانتا ہے۔ ایسی لا علمی ہے ان خداؤں کی، یہ جو قبروں میں دفن ہیں وہ لوگ، عبد القادر جیلانی 1000 سال سے وہاں یا 800-900 سال سے دفن قبر میں، وہ نہیں جانتے ایان یبعثون۔ حضرت علی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، حسین نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کوئی نہیں جانتا کہ قبر میں کب تک ان کو وہاں پڑے رہنا ہے، ان کی قبر کی زندگی کیا ہے، کتنی ہے، کتنی لمبی ہے، نہیں جانتے۔ قیامت کا دن عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، نبی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے یہ راز صرف اپنے آپ تک محدود کر رکھا ہے۔ الہکم الہ واحد، یہ بات بتانے کے بعد کہ تم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے الہکم الہ واحد، تم لوگوں کا الہ ایک الہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے الہ کیا مطلب ہے، یہاں وہ جو پیدا کر سکتا ہے، وہ جو زندہ ہے، وہ جو کبھی مرتا نہیں، اور جو قیامت کے دن کا علم رکھتا ہے، اور قیامت مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن اختیارات اس کے پاس ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ، سورۃ الانفطار میں کہا گیا کہ اختیارات، امر
اس دن صرف اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے وہ لوگوں سے کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ خطاب فرما رہا ہے، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر۔ اے لوگو، اللہ کے ساتھ ساتھ، مع اللہ، یا اللہ بھی کرے ساتھ میں کرے، یا غوث بھی کرے، یا اللہ کہہ رہے ہیں یا محمد کہہ رہے ہیں، یا اللہ کہہ رہے ہیں یا نبی کہہ رہے ہیں، یا اللہ کہہ رہے ہیں یا علی کہہ رہے ہیں۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو، کسی اور کو مت پکارو، یہی تو شرک ہے، دعا میں شرک مت کرو۔ سورۃ القصص کی آیت ہے، لا تدعو مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ جو دعاؤں کو سن سکتا ہے، دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے، جوابی کاروائی کر سکتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بیماری دور کر سکتا ہے، جو پیسے دے سکتا ہے، ملازمت دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ الہ، اختیارات رکھنے والا، طاقت رکھنے والا الہ۔ اب سورہ یونس کی ایک آیت دیکھ لیجئے، سورہ یونس کی آیت نمبر 66 ہے، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ یہ جو لوگ شرکا سے دعائیں کرتے ہیں، شرکا سے مانگتے ہیں، یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، شرکا کو، اللہ کے ساتھ شریک ہے نا، ایک یہ اللہ ہے، اس کے ساتھ مریم کو بھی شریک کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی شریک کر دیا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان تتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف ایک گمان کی، ایک فرضی چیز کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ رام ہے، یہ کرشن ہے، یہ برہما ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ ایک فرضی تصورات ہیں خدا کے کہ ان کے پاس بھی بڑی طاقت ہے، یہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، تو یہ عقیدہ خرص پر مبنی ہے، وہم ہے، گمان ہے، سپرسٹیشن ہے، اس کے پیچھے کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ خدا تو ایک ہے، کہ یہ لوگ بھی اختیار رکھتے ہیں، یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے۔ اس کو اللہ نے کہا ظن، اس کو کہا خرص، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ assumption ہے، یہ ایک وہم ہے، گمان ہے، ایک قیاس ہے، اور باطل قیاس ہے۔ اب اس کا خلاصہ ذرا سمجھ لیجئے، ان آیات سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے، انہیں مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے پکارتے یا بالفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے۔ کیوں دعا مانگتے تھے اہل جاہلیت؟ اس لیے کہ ان کو طاقتور سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو۔ دوسرے یہ کہ ان کے یہ الہ صرف جن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہیں تھے، بلکہ وفات یافتہ انسان تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لات ایک بہت نیک آدمی تھا، یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے لات کا بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قوم کے 5 بتوں کا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی؟ لا تذرن ودن ولا سوا ولا یغوث ولا نصر، یعنی 5 خدا تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور یہ نیک لوگ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کے 5 خدا بنائے گئے اور ان کو تمام لوگوں میں، قبائل میں تقسیم کیا گیا، اور کہیں شمال میں، کہیں جنوب میں، کہیں مشرق میں، کہیں مغرب میں ان خداؤں کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ جو لات اور منات ہیں، یہ جو ود، سوا، یغوث اور یعوق ہیں، جن کے تم نے بت بنا لیے، مرے ہوئے لوگ ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ بیچارے تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب یہ زندہ کیے جائیں گے۔
صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچنے پر قادر ہیں، مدد کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کی تردید کی، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی دعائیں سن نہیں سکتا، یہ مردہ لوگ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ بے بس ہیں، یہ لاچار ہیں، اتنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔